الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، فعل امر مجہول آج ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل امر مجہول آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم جو ہے فعل معروف پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے ہم نے فعل ماضی مجہول پڑھا، اور پھر فعل مضارع مجہول بھی پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد فعل امر حاضر پڑھا ہے، اور فعل امر غائب بھی اور متکلم بھی پڑھ لیا ہے۔ اب آج کیا ہے؟ فعل امر مجہول۔ اچھا، اسی طرح فعل امر نہیں بھی ہم نے پڑھا ہے، کہ یعنی نہ کرنے کا حکم۔ اب یہاں پہ آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل امر مجہول۔ اچھا، جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو لیکن حکم دینے والے کا علم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں۔ جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو لیکن حکم دینے والے کا علم نہ ہو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اس کی مختلف ہم مثالیں پڑھیں گے تو اس سے آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ لام امر لگائیں گے، آگے کیا ہوگا؟ مضارع مجزوم اپنا مضارع مجہول مجزوم ہوگا، یعنی مضارع اب آگے مجہول ہوگا۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تو کیا پڑھنا ہے؟ فعل امر مجہول، یعنی وہ فعل ہوگا جو فعل تو مجہول ہوگا لیکن اس کے ساتھ حکمیہ بات ہوگی، اور اس کے بعد وہ ہوگا کیا؟ مجزوم۔ پہلے ہم کیا کریں گے؟ لام امر لگائیں گے شروع میں، اور اس کے بعد مضارع کا صیغہ لگائیں گے، وہ بھی کس کا؟ مضارع مجہول کا، جو کہ مجزوم ہویا ہوا ہوگا۔ اب ذرا تو اس کا یہ کیا بن جائے گا؟ امر مجہول۔ جیسے لیضرب، لیضرب، دیکھیں ہم نے کیا کیا؟ شروع میں لام لگایا، جس کو لام امر کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ قاعدہ فٹ ذہن میں بٹھا لیں، جو لام امر ہوتا ہے نا، وہ جس طرح کا بھی فعل بعد میں آئے گا اس کو وہ مجزوم کر دے گا۔ اب فعل آگے فعل مجہول ہو، فعل معروف ہو، فعل ماضی مجہول ہو، ماضی پہ تو لام امر آتا نہیں ہے نا، جو بھی فعل ہوگا اسے یہ مجزوم کرے گا۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ لام امر جو آگے اس کے بعد آنے والا فعل ہوتا ہے اس کو مجزوم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اب ہم جو ہے آگے دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہوگا۔ چاہیے کہ وہ مارا جائے، لیضرب، چاہیے کہ وہ مارا جائے۔ اچھا جی، اب ہم آگے کرتے ہیں۔ یہ اب آپ کے سامنے کیا ہے؟ یہ جو ہے پوری ایک گردان ہے۔ لیفعل، چاہیے کہ وہ کرے، لیفعل، چاہیے کہ وہ دونوں کریں، لیفعلوا، چاہیے کہ وہ نہیں، چاہیے کہ وہ دونوں کیے جائیں، چاہیے کہ وہ ایک کیا جائے، چاہیے کہ وہ دو کیے جائیں، چاہیے کہ وہ سب کیے جائیں۔
چاہیے کہ تو ایک کیا جائے، چاہیے کہ تم دونوں کیے جاؤ، چاہیے کہ وہ سب نہیں، یہاں پہ پھر غلطی ہو گئی، چاہیے کہ وہ ایک مؤنث کی جائے، چاہیے کہ وہ دو مؤنث کی جائیں، لیفعلنا چاہیے کہ وہ سب مؤنث کی جائیں۔ اور اب یہ کیا ہوگا؟ حاضر، چاہیے کہ تو ایک مذکر کیا جائے، لتفعل، اسی طرح لتفعلا چاہیے کہ تم دونوں کیے جاؤ، لتفعلوا چاہیے کہ تم سب کیے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ فعل مجہول ہے، آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ کرنے کی، لیکن کرنے والا موجود، جو حکم دینے والا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاہیے کہ تو ایک مذکر کیا جائے، چاہیے کہ تم دونوں کیے جاؤ، کرنے جو حکم دینے والا ہے وہ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے فعل معروف کا امر پڑھا تھا تو اس کے اندر ڈائریکٹ حکم تھا، تو یہ کام کر، تم دونوں یہ کام کرو، تم سب یہ کام کرو، اور تم ایک عورت کام کرو، تم دو عورتیں کرو، یا تم سب عورتیں کرو۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے؟ چاہیے کہ تو ایک کرے، چاہیے کہ تم دونوں کرو، چاہیے کہ تم سب کرو، اپنا کیے جاؤ۔ اور یہاں پہ چاہیے کہ تو ایک مؤنث کی جائے، چاہیے کہ تم دونوں مؤنث کی جاؤ، چاہیے کہ تم سب مؤنث کی جاؤ۔ اچھا اب آپ دیکھیں، لِأُفْعَلْ چاہیے کہ میں کیا جاؤں، یہاں پہ بھی دیکھیں کام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اور لِنُفْعَلْ چاہیے کہ ہم دو کیے جائیں، چاہیے کہ ہم سب کیے جائیں۔ اب یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر مجہول۔ یہاں پہ کرنے والے کا، جو حکم دینے والا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، جسے حکم دیا گیا ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آگے ایک فعل کے ساتھ، دیکھیں لیونصر چاہیے کہ وہ مدد کیا جائے، لیونصرا چاہیے کہ وہ دو مدد کیے جائیں، لیونصرو چاہیے کہ وہ سب مدد کیے جائیں، لتنصر چاہیے کہ وہ ایک مؤنث مدد کی جائے، لتنصرا چاہیے کہ وہ دو مؤنث مدد کی جائیں، لیونصرنا چاہیے کہ وہ سب مؤنث مدد کی جائیں، لتنصر چاہیے کہ تو ایک مذکر مدد کیا جائے، لتنصرا چاہیے کہ تم دونوں مدد کیے جاؤ، لتنصرو چاہیے کہ تم سب مدد کیے جاؤ۔ اچھا، لتنصری چاہیے کہ تو ایک مؤنث مدد کی جائے، لتنصرا چاہیے کہ تم سب تم دونوں مدد کی جاؤ، لتنصرنا چاہیے کہ تم سب مؤنث مدد کی جاؤ، لانصر چاہیے کہ میں مدد کیا جاؤں، لننصر چاہیے کہ ہم دونوں مدد کیے جائیں، لننصر چاہیے کہ ہم سب مدد کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں شروع میں کیا آیا ہے؟ چاہیے کہ اس کی مدد کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہی چیز آپ نے سب پہ لاگو کرنی ہے۔ اب دیکھیں انتہائی تاکیدی اسلوب، وہ اب آپ کے سامنے آ گئی۔ اس طرح کی کبھی کوئی چیز آتی ہوتی ہے، یفعلو، یہاں پہ انتہائی تاکید کا مفہوم ہوگا تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ یفعلن، نون، اس نون ساکن کو ہم کہتے ہیں نون خفیفہ۔ ٹھیک ہے جی، نون خفیفہ، اس کو ہم کہتے ہیں نون خفیفہ۔ اچھا، اور اس کے بعد والی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ضرور کرے گا، یفعلنا، اپنا یفعلن وہ ضرور کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہے اس کے اندر اور تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ شروع میں لام تاکید لگا دیں، شروع میں لام تاکید لگا دیں اور آخر میں پھر انہیں خفیفہ آئے۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک تاکید کا مفہوم شروع میں آ گیا، ایک آخر میں آ گیا، تو ڈبل تاکید پیدا ہو گئی۔
تو ترجمہ کیا ہوگا؟ لیفعلن، وہ ضرور بالضرور کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یفعلو، یفعلو، یفعلو جو ہے، اب اس کے اندر وہ ایک مذکر کرے گا. اب اس کے اندر اگر ہم نون ثقیلہ ساتھ شامل کر دیتے ہیں، دیکھیں نون ثقیلہ اگر شامل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں پہ بھی زور پیدا ہوتا ہے. اچھا، اس کا زور اس سے کہیں کسی حد تک زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ برابر ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نون شد والی ہے نا، یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ جو نون خفیفہ ہے یہ کم استعمال ہوتی ہے. اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں اور اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، یہ والی جو ہے یہ کم استعمال ہوتی ہے. لَيَفْعَلَنَّ، کہ اسے چاہیے کہ وہ ضرور بالضرور وہ لازمن کرے گا. نون خفیفہ ہو گئی اور یہ نون ثقیلہ ہو گئی. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں ترجمہ. لَيَفْعَلُ، وہ کر رہا ہے. نون ثقیلہ کی پوری گردان ہے اب آپ کے سامنے آ رہی ہے. دیکھیں لَيَفْعَلَنَّ، اس کے بعد کیا ہے؟ تثنیہ لَيَفْعَلَانِ. یہاں پہ ایک قاعدہ لاگو ہو جاتا ہے جو کہ مد کا قاعدہ ہے. تو وہ تجوید کا قاعدہ ہے، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ پورا اس قاعدے کو بھی فالو کریں. اگر الف مدہ ہو اور اس کے بعد تشدید ہو، یعنی کوئی بھی حرف مد ہو، الف مدہ، یا مدہ یا واو مدہ، اس کے بعد تشدید یا سکون اصلی آ جائے تو 3 سے 5 الف کے برابر مد کی جاتی ہے. تو جو سب سے بڑی مد ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے، لَيَفْعَلَانِ. ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا وَلَا الضَّالِّينَ، یہ جو ہم سورۃ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں وہ یہی مد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، اسی طرح لَتَفْعَلَانِ، لَيَفْعَلْنَانِ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح لَتَفْعَلَنَّ. لیکن دیکھیں نا، یہاں پہ میں مد کس جگہ پہ کر رہا ہوں؟ جہاں پہ الف مدہ آ رہا ہے یا کوئی بھی حرف مدہ آئے گا، اس کے بعد تشدید یا سکون اصلی آئے گی تو پھر جو ہے ہم مد کریں گے، اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے. لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، اور لَتَفْعَلُنَّ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لَتَفْعَلِنَّ، اور لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلْنَانِ. اچھا، ابھی ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ زیادہ مد کریں، لیکن بہرحال جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم جب مد کریں گے تو واقعتاً جو اس کی کیفیت ہوتی ہے کم از کم 3 الف کے برابر، اور زیادہ سے زیادہ 5، یا جب کوئی قرات کے مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں 7 الف تک بھی علماء اجازت دیتے ہیں. اسی طرح لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ، اور پھر اس کے بعد لَنَفْعَلَنَّ. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی نون خفیفہ کی گردان. اب آپ دیکھیے گا اس کے اندر کچھ سیغے ہیں جس کے اندر نون خفیفہ لاگو ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ 5 سیغے ہیں جہاں پہ نون خفیفہ استعمال نہیں ہوتی. یہ والے جو استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: لَيَفْعَلَنْ، لَتَفْعَلَنْ، لَتَفْعَلَنْ، لَتَفْعَلِنْ. یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ لَتَفْعَلِينَ ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پہ اس کی یا بھی گئی اور اس کے بعد والی جو نون اعرابی ہے وہ بھی گئی. لَتَفْعَلِنْ، لَأَفْعَلَنْ، لَنَفْعَلَنْ، لَنَفْعَلَنْ. اسی طرح لَيَفْعَلُنْ، لَتَفْعَلُنْ. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں ذرا، پرانی مثالیں اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو اس سے کافی حد تک آپ کے سامنے واضح ہوگا. یہ دیکھیں قرآن مجید کی خاص املا میں نون خفیفہ کے نون ساکن کو عموماً تنوین سے بدل
دیتے ہیں. جیسے لا یکونن کے بجائے ہم کیسے لکھتے ہیں؟ لا یکونن. دیکھیں یہ جو نون ساکن ہے نا، یہ جب اس کے اندر آئے گی، مرج ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈبل حرکت میں بدل جائے گی. اگر اس کو ہم کھولنا چاہیں گے تو نون ساکن موجود ہوگی، وہ باہر نکال لیں گے. اب آپ ایک اور قاعدہ بھی ذہن میں رکھ لیں. دو پیش، دو زبر، دو زیر کے اندر، یعنی فتحتین، کسرتین اور ضمتین کے اندر نون ساکن موجود ہوتی ہے. جیسے اب آپ کے سامنے یہ نون ساکن آپ کو نظر آ رہی ہے، تو جب ہم اس کو اس کے اندر ملائیں گے دوبارہ تو پھر کیا ہوگا؟ نشانے کے طور پر ایک فتحہ اوپر زیادہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، اکیلی تو ایک تھی نا، ایک فتح تھی، اور پھر جب ہم یہ کریں گے تو دو فتحتین ہو جائیں گی، دو زبر لگا دیں گے. تو اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر نون ساکن موجود ہے. اچھا اب آپ دیکھیں دوسری مثال کیا ہے؟ لنسفعن. اس کو جب ہم دوسرا رسم الخاطب میں لکھنا چاہیں گے تو پھر کیسے لکھ سکتے ہیں؟ لنسفعن. ٹھیک ہے جی، لنسفعن کو لنسفعن اس طرح لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو نون ہے یہ غلط لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ عین کے اوپر دو زبر آئیں گی. تو پڑھیں گے کیسے؟ لنسفعن، زبر کے بعد پھر الف کا اضافہ ہوگا. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم ضرور گھسیٹیں گے، اور وہ ضرور ہوگا. لا یکونن، تو وہ ضرور ہوگا. تو اب قرآنی مثالیں آپ دیکھیں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. تم ضرور بالضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے. تو آپ کو میں نے ایک چیز بتا دی نا کہ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ دونوں کے اندر جو ہے معنی ایک ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا معنی یعنی دونوں کا زور تقریباً ایک جتنا ہے، لیکن نون خفیفہ جو ہے وہ کم استعمال ہوتی ہے اور نون ثقیلہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اس کی دہرائی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ہے تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں. اب دوسری مثال دیکھیں. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ. ہم نے فیصلہ کیا اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، یعنی ہم نے حکم دیا، یا یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بنی اسرائیل فی الکتابی، کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فیصلہ کر دیا. لَتُفْسِدُنَّ کہ تم ضرور جو ہے فساد مچاؤ گے، فی الارض زمین میں، مرتين دو مرتبہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ دیکھیں لَتُفْسِدُنَّ، یہ نون کون سی آئی ہے؟ نون ثقیلہ. یہ اب ڈبل زور پیدا کرتی ہے. تم ضرور بالضرور یا لازمن کا معنی اس کے اندر آئے گا. تو یہ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو بہت ساری جو ہے اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں. نون ثقیلہ والی تو بہت زیادہ آتی ہیں، اور نون خفیفہ کہیں کہیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں. اچھا جی، لَإِن شَكَّرْتُمْ، لَإِن شَكَّرْتُمْ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں اور بڑھا دوں گا. یعنی تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور تمہارے جو نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں وہ اللہ رب العزت پھر بڑھا دیں گے. تو نعمت سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ نعمت ہدایت. جس کو ہدایت مل گئی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. پھر ہمیں صرف اور صرف ہدایت مانگنی چاہیے نا. یعنی صرف اور صرف تو میں نہیں کہہ سکتا، مطلب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہدایت ہی اللہ سے مانگیں، کیونکہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا وہ اللہ نے ہمیں دینی ہی دینی ہے. تو یہ دنیا کیونکہ بنائی اللہ نے ہمارے لیے ہے، اور کس کے لیے بنائی ہے؟ مطلب ذرا سوچیں تو صحیح. تو یہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو یہ تو خود بخود دے گا انشاءاللہ اللہ. اور اللہ نے لکھ بھی دی ہے. اصل میں ہمیں دین کے معاملے میں دعائیں کرنی چاہیے، اپنی آخرت کے معاملے میں دعائیں کرنی چاہیے، اور ہمیں آخرت کے تذکرے کرنے چاہیے. جیسے ہم دنیا میں جاگتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں نا، اسی طرح جاگتے ہوئے جنت کے بھی ہمیں خواب دیکھنے چاہیے.
جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی میری ایک چیز آ گئی ہے، میری گاڑی آ گئی ہے، میرا اب گھر بنے گا، میں پھر اس طرح گھر بناؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، پتہ نہیں کاروبار کے بارے میں. یہ ہر بندہ اپنے ذہن دماغ تو ہر انسان کا ہر وقت چلتا رہتا ہے نا. تو یہ ہم ہر وقت یہ پلان کے کر رہے ہوتے ہیں. جو بزرگ ہو جاتے ہیں وہ اپنے بچوں، اپنا پوتوں کے اور دوتوں کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں ہر وقت، ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں سے کہ جب دوتے یا پوتے ہو جاتے ہیں، یا یعنی بیٹوں کے بچے ہو جاتے ہیں یا بیٹیوں کے بچے ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہرحال ان کو تجربہ ہوگا جن کے ہیں، اپنا اولادوں کی اولادیں جن کی ہیں ان کو تجربہ زیادہ ہوگا. تو پھر یہ ہے کہ ان کی زیادہ ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کریں، مدد محنت کریں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور تمہیں بڑھا دوں گا. اب آپ دیکھیں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. دیکھیں نا، میں تمہیں بڑھا دوں گا یعنی تم پورے کے پورے کو بڑھا دوں گا. جو بندہ پورا کا پورا بڑھ جائے، جس کی پوری جو ہے انسان پورا کا پورا اس کام میں لگ جائے، تو وہ بڑی بات ہے نا. اس لحاظ سے عربی گرامر جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر وہ باتیں ڈائریکٹ دل کو لگتی ہیں. اگر تم شکر کرو گے تو ہم لازمن بڑھا دیں گے تمہیں نعمتوں میں. اب دیکھیں نا، تمہیں بڑھا دیں گے، تم سب کو بڑھا دیں گے کس میں؟ نعمتوں میں. اچھا جی دیکھیں، اللہ، یہاں پہ یہ اللہ جو ہے، تا یا واو، یہ واو قسمیہ اور تا بھی قسمیہ کہلاتی ہے. اللہ، اللہ کی قسم، ایک تاکید ہو گئی، قسم اٹھا لی گئی نا. اللہ، اللہ کی قسم، لا اکیدن، میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں پر، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پھرو گے، واپس لوٹو گے، تو میں ضرور، یعنی تم جب جاؤ گے یہاں سے تو میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا تھا کہ تم جب یہاں سے نکلو گے نا، میں تمہارے بتوں کے اوپر ضرور بیٹھوں گا، یعنی ان کو میں تہس نہس ضرور کروں گا. انہوں نے پھر یہ پلان ایک بنایا تھا، اللہ کی قسم میں لازماً تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا. لَأَكِيدَنَّ، یعنی میں ایک تدبیر کروں گا، تم منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر جانے والے ہوگے. تو انہوں نے پھر جب ان کو توڑ دیا نا بتوں کو، تو پھر ایک بت جو سب سے بڑا تھا اس کے اوپر وہ جو آلہ تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے توڑا، تو وہ اس کے اوپر رکھ دیا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، لگتا ہے اسی کا کام ہوگا. تو انہوں نے کہا بلوائیں اسے. ان کو بلوایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ بتائیں، پھر یہ آپ اپنے اسی بت سے پوچھیں نا، جو دیکھنے والا ہے، جو سامنے کھڑا ہے، اسی سے پوچھیں کس نے، مجھے تو لگتا ہے اسی نے ہی توڑا ہے. تو ان کے دل ایک دم سب کے ٹھٹر کر رہ گئے. ایک دم انہوں نے دماغ میں سوچا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس طرح کے دلائل انبیاء اور رسل دیتے ہیں جس سے انسان ایک لمحے کے لیے سچ ثابت کر لیتا ہے ان کی دعوت کو. پھر وہ ان کے خلاف اگر کچھ بات کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی کجی اس میں شامل ہوتی ہے، اپنے دل کے اندر جو ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو جہل تھا، تو وہ اس کے دل کے اندر ٹیڑھ تھا نا، کتنا بڑا ٹیڑھ تھا. وہ اگر اس سے کوئی پوچھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو وہ کہتا اللہ کی قسم سچے ہیں. ایسی بات کرنے والا بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر ٹیڑھ تھی. لیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. مزید مثال وہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم ہرگز گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا. یہ کون سی چیز بتا رہی، کون سی چیز اس طرح کا زور دے رہی ہے ہرگز والا؟ یہ نون ثقیلہ.
तुम हरगिज गुमान न करना कि अल्लाह गाफिल है उससे, अम्मा उससे जो यअमलु ज़ालिमून जालिम लोग करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वला तहसबन्न अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अब ये बहुत अहम बात आ रही है, वला तहसबन्न अल्लज़ीना, और तुम गुमान भी मत करना, तुम हरगिज गुमान ना करना, अल्लज़ीना उन लोगों के बारे में, कुतिलू जो मारे गए, जो कत्ल किए गए, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के अल्लाह की राह में, अमवाता उनको मुर्दा गुमान हरगिज ना करना। ठीक है जी। इसी तरह या बनी आदमा, ए आदम की औलाद, ला यफ्तीनन्नाकुम, ये जो नन्ना है ये नून नूने सकीला है। या बनी आदम ला यफ्तीनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह। अब देखें बहुत अहम बात आ गई है, ए बनी आदम, यानी ए जो है आदम की औलाद, ला यफ्तीनन्नकुम, कहीं तुम्हें आजमाइश में ना डाल दे, कहीं तुम्हें हरगिज आजमाइश में ना डाल दे, अशैतानु शैतान, कमा जैसा कि अखरजा उसने निकलवाया, अबवैकुम तुम्हारे बाप, तुम्हारे जो है क्या कहते हैं माँ बाप को, यानी दोनों को, मिनल जन्नती जन्नत से। तो ये अब जो है शैतान, तो उसने तो कसम उठाई हुई है तो मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, तो उसने कसम किस चीज की उठाई हुई है कि तेरे इंसानों को गुमराह करूंगा। क्योंकि शैतान ये कहता है, यानी वो आज भी इस दावे पर कायम है, आज भी वो अपने आप को सच्चा समझता है, और वो आज भी यही कहता है कि ऐ अल्लाह तूने मुझे जो है रांदा दरगाह किया है, और वजह किसको समझता है, इंसान को समझता है, और वो अपने आप को आज भी सच्चा समझता है। और ये मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक बात की थी तो मेरे दिल में बैठ गई थी, वो मैं जब भी कभी बात करता हूँ और ये बात मेरे जहन में आ जाए तो मैं सबके सामने वो बताता हूँ कि शैतान आज भी ये कहता है मैं हक पे हूँ। और अब ये बात उन्होंने बताई क्यों है कि जिसको शैतान चूक लगाता है तो वो भी कहता है मैं हक पे हूँ। ये बहुत अहम बात है कि एक इंसान गलती किसी के साथ ज्यादती कर ही नहीं सकता जब तक उसके जहन में ये हो कि ज्यादती मैं कर रहा हूं। वो कोई ना कोई मुलम्मा साजी जरूर करता है। अच्छा, अगर मैंने इसे थप्पड़ मारा है तो ये वजह है, इसने गाली दी थी, इसने ये किया था तो मैंने ये किया है ना। इस तरह की बातें फिर लोग करते हैं। वो वजह क्या होती है कि शैतान, उसको चक्कर उसने दे दिया, और शैतान का चक्कर ही यही है कि वो आज भी अपने आप को हक पे समझता है। तो जो इंसान किसी इंसान के साथ ज्यादती कर बैठता है तो फिर वो ये बात जहन में जरूर उसके आती है कि तुमने ज्यादती की है, तो फिर जब ज्यादती की है वाली बात आती है तो वो अपने आप को कुछ दलाइल देकर समझा देता है, तो फिर वो हक पर आ जाता है। चार बंदे भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो उस वक्त भी वो यही बात करता है कि भाई ये है मामला असल में। अच्छा, फिर ऐसा बंदा क्या करेगा, वो जब किसी के साथ ज्यादती करेगा तो फिर माफी तलाफी करने के लिए भी पहुंच जाएगा। यानी अगला देखें हथियार उसका क्या होता है कि वो चला जाएगा उसके पास, जाके माफी मांग लेगा, और फिर दुनिया के सामने सुरखरू होने के लिए ये कहेगा देखे मैंने तो उससे माफी मांग ली है, मैंने तो उससे माजरत कर ली है। लेकिन ये बंदा ठीक नहीं है। ये बंदा ठीक होता तो माजरत करने के बाद मेरे साथ इसका ताल्लुक ठीक होता। अब आप देख लें, ये बात हमेशा के लिए जहन में बिठा लें, अगर आपने माफी किसी से मांगनी है तो साथ में तलाफी करना भी जरूरी है। अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी ने किसी का कुछ माल खाया है या किसी को तकलीफ पहुंचाई है किसी किस्म की, उस तकलीफ का जब तक वो खुद माफ ना करे, हम माफिया भी मांगते रहेंगे ना, तो हो सकता है हम कयामत वाले दिन उसका, जब तक हम उसकी तलाफी ना करें, यानी अगर आपने किसी से कुछ छीन लिया है ना, वो दें और साथ में माफी मांगे उससे, फिर बात जाके बने।
اچھا جی، فعل کی تقسیم جو ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید تھی. یہ نیا ٹاپک آ رہا ہے، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اسی کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں، تاکہ جو چیزیں ہیں زیادہ آ گئی ہیں تو ان کے قواعد آپ کے سامنے دوبارہ آ جائیں. لیں جی، فعل امر مجہول. فعل امر مجہول، جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو لیکن حکم دینے والے کا علم نہ ہو. تو یہ اب آپ دیکھیں، ہم نے گردان پوری پڑھ لی ہے، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ پہلے ہم نے لام امر لگانا ہے. یہ اب اصل میں جو چیز یاد کرنے والی ہے وہ یہ ہے. یہ آپ نوٹ کرنا چاہیں یا اس کی شارٹ سکرین لینا چاہیں تو وہ لے لیں. تو یاد کرنے والی یہ چیز ہے. پہلے ہم کیا کریں گے؟ لام امر، اس کے بعد فعل مضارع مجہول جو کہ مجزوم کیا ہوا ہوگا. وہ لام امر کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی فعل اس کے بعد آئے تو اسے مجزوم کر دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امر مجہول بن جائے گا. تو جب ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لیُغرب، چاہیے کہ وہ مارا جائے. ٹھیک ہے جی، مارنے والا اس میں مذکور نہیں ہے، مارا جانے والے کی بات ہو رہی ہے. دوسری چیز، فعل امر مجہول کی گردان آئی ہے پوری کی پوری. وہ کیا ہے؟ لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لتفعل، لتفعلا، لتفعلوا، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، لأفعل، لنفعل، لنفعل. اسی طرح لیسر، لیسر، لینصرا، لینصروا، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لتنصر، لتنصرا، لتنصروا، لتنصری، لتنصرا، لتنصرنا، لانصر، لننصر، لننصر. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ انتہائی تاکید کا مفہوم. یہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے نون خفیفہ اور دوسری ہوتی ہے نون ثقیلہ. یہ جو جزم والی نون ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون خفیفہ، اور جو شد والی نون ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ. دونوں کا تقریباً زور زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال کہیں کہیں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جو شد والی ہے نا اس کا زور زیادہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ نون خفیفہ کم استعمال ہوتی ہے اور نون ثقیلہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. یفعلن، اس کا مطلب وہ ضرور کرے گا. اب اس کے شروع میں اگر ہم لام تاکید لگا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اور زیادہ تاکید پیدا ہو جائے گی. لیفعلن، وہ ضرور بالضرور کرے گا. اور اچھا، لیفعلن، اس سے بھی معنی کیا پیدا ہوگا؟ وہ ضرور بالضرور کرے گا. وہ لازمن کرے گا، وہ ضرور بالضرور کرے گا، ایک ہی بات ہے. دیکھیں نا، لازمن کے اندر تو بلکہ اور کم ہو گئی. ضرور، ضرور بالضرور، یہ تاکید کا مفہوم زیادہ پیدا ہو رہا ہے. یہ دونوں پر بے شک آپ لگا دیں، اس جگہ پہ بھی یہ الفاظ لکھ دیں تو ایک ہی بات ہے. اب یہ بھی نون خفیفہ، یہ بھی نون خفیفہ، اور یہ کیا ہے؟ نون ثقیلہ. تا سے، یہ جو تین نقطے والی تا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بنی. اچھا جی، لیفعل، وہ کر رہا ہے. لیفعلن، تو یہ جو گردان ہے پوری، ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ وہ ضرور بالضرور کرے گا. وہ دونوں ضرور بالضرور کریں گے، اور وہ سب ضرور بالضرور کریں گے. اب دوبارہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، آپ نے پہلے یہ پڑھ لیا ہے. بس یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہے 4 اور 2 6، 6
خانے ایسے ہیں جہاں پر نون خفیفہ استعمال نہیں ہوتی. پرانی مثالیں اس سے پہلے یہ چیز پھر دیکھ لیں. لا یکونن اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور رسم الخط یہ ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. یہ لنصفعن، یہ جو ہے لنصفعن اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ عین کے اوپر ایک اور زبر بڑھا کر ڈبل زبر لگا کر لکھا جاتا ہے. یعنی آپ اس کو بے شک کاٹ دیں، آپ یہ جو ہے یہ اس جگہ پر الف لگا دیں، اور یہاں پہ ایک اور زبر لگا دیں، تو یہ اس طرح لکھا جائے گا لنصفعن. اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر پڑھا کیسے جائے گا؟ لنصفع. اسی طرح لا یکونا اس طرح پڑھ سکتے ہیں ہم، لیکن لکھا ہوا ایسے آئے گا، اور اس کا مفہوم بھی لا یکونن والا آئے گا. لیں جی، آج کا ہمارا یہاں پہ ٹائم مکمل ہوتا ہے، تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ سب نے جو ہے اپنی حاضری ضرور لگانی ہے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.